اے سرور ثواب غازیارا حج اکبر. شان قلندر یہی نظر آ گیا. الطاف صاحب نے بھی اس شان قلندر کے منظر کو سنا اور دیکھا کہ میں جیسے ہی یہاں آیا اور کرسی پر بیٹھا تھا، الطاف صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے. کراچی سے میری بیٹی نے فون کیا، اسے نہیں پتا تھا میں کہاں ہوں. اس نے مجھے کہا کہ وہ بھی کہیں شادی پر تھی وہاں کراچی پہ، کہ آپ سے کوئی لڑکی بات کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا بلو بات کی میں نے. تو وہ لڑکی کون تھی؟ کراچی سے. وہ لڑکی آپ کو میں بتا دوں کہ میرا تعلق سیون شریف سے. ہمارا گھر وہاں علم شریف کی طرف جو روڈ جاتا ہے اس سڑک پر گھر تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب سڑک بنوائی تھی تو ہم نے گھر اس سڑک میں دے دیا تھا. ہمارے گھر کے سامنے سبزواری سیدوں کی حویلی ہے، آج بھی ہے. بڑے جو تھے ان کا نام وریل شاہ صاحب تھا. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے جو قلندر شہباز کی درگاہ کے متولی رہے، صادق علی شاہ صاحب، حاجن شاہ صاحب، مظفر شاہ صاحب، ارشاد شاہ صاحب، یہ چاروں بھائی تھے آپس میں. تو جس لڑکی نے جو بات کی کراچی سے، حسن اتفاق سے اور شان قلندر کی برکت سے وہ اس متولی جو حاجن شاہ صاحب تھے اس کی بیٹی تھی. میں نے کہا یہ کمال ہو گیا. شان قلندر بالکل نظر آ گیا، ثابت ہو گیا کہ تم کیسے مجھ سے اس وقت بات کر رہی ہو، اور جہاں کر رہی ہو وہاں میں کہاں بیٹھا ہوں، اور وہ ہے ہی سیون شریف کی. وہاں کا متولی جو ویسے وہاں کے جو خدمتگار تھے درگاہ کے، وہ تو ایک وریل شاہ صاحب تھے، ایک گل محمد شاہ صاحب تھے، پھر ان کے بیٹے مراد علی شاہ صاحب ہوئے، پھر سائیں لال داس ہوئے. لال داس تو ہمارے مرید بھی تھے. لال داس ہمارے مرید. بلکہ ایک بات بتاؤں، جب اسد بخاری صاحب بہت معتقد تھے قلندر شہباز کی درگاہ کے، تو جب مجھے اسد بخاری صاحب کا ملازم آیا کہ جی آپ کو شاہ صاحب بلا رہے، کسی سے ملوانا ہے، تو میں جب ان کے گھر پہ آیا وہاں گلبرگ میں، تو وہاں کرسی پر جو بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور پہلے وہ کرسی پر بیٹھے تھے. میرے آنے کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گئے. وہ تھے سائیں لال داس. تو ہمارا تعلق قلندر شہباز، اور یہ میری خوش نصیبی ہے، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کے دردانہ کے توسط سے کہ میں آج کی شام میں شامل ہوں، اور جو شاخ قلندر ہیں، قلندر کے جو عاشقین ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں. ایک اور بات میں آپ سے کروں کہ یہاں جو دھمال قلندر شہباز کی ہے، ایک میں آپ کو تاریخی بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ موقع ہے اس لیے. وہ تاریخی بات یہ ہے کہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں شہنشاہ ایران آئے تھے. اگر آپ تو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں ان کو پتا ہوگا، بڑی ایمرجنسی میٹنگ کے لیے آئے تھے. ان کا جیٹ نواب شاہ میں لینڈ کیا تھا، کیونکہ موہنجو دڑو ایئرپورٹ پر جیٹ لینڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ چھوٹا ایئرپورٹ ہے آج. نواب شاہ سے پھر وہ ہیلی کاپٹر میں لاڑکانہ میں المرتضیٰ میں آئے تھے. المرتضیٰ جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بنگلہ تھا.
کوٹھی تھی. بھٹو صاحب فنکاروں کی بڑی قدر کرتے تھے, بڑی محبت دیتے تھے ان کو. ہر اسی طرح کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا تھا تو ڈنر کے بعد وہ محفل موسیقی بھی رکھتے تھے اور فنکاروں اور لوکل فنکاروں کو بلاتے تھے. اس میں میری بیوی روبینہ بھی تھی. یہیں سے لاہور سے ہم گئے تھے, وہ نہیں جا رہی تھی کیونکہ جب سیکریٹری نے فون کیا تھا تو, لیکن پھر بھٹو صاحب نے خود فون کیا اور سندھی میں کہا کہ ادی اوان کے اچڑو ہے, آپ کو آنا ہے. وہاں جب ہم لاڑکانہ پہنچے تھے, شہنشاہ ایران اور انہوں نے اپنے بنگلے میں ایک چھوٹا سا آڈیٹوریم بھی بنایا ہوا تھا جو کہ آج میرا خیال ہے ویران ہوگا. وہاں بھٹو صاحب اور شہنشاہ ایران ساتھ ساتھ بیٹھے تھے, ساری وزارت تھی, ایمبیسیڈرز تھے, پوری حکومت وہاں موجود تھی. میں پیچھے 2 یا 3 رو میں میں بیٹھا, جہاں جب فنکاروں کی اگر بات ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, یہاں سے حنیف رامے صاحب نے طائفہ بھیجا تھا. آرٹس کاؤنسل کی لڑکیاں, ڈانسرز لڑکیاں, آرٹس کاؤنسل کی لڑکیاں تھیں ڈانس کرنے کے لیے وہاں پر. تو وہ جب پرفارم کر رہی تھی, 5 منٹ ابھی پرفارم کیا تھا تو بھٹو صاحب ناراض ہو گئے تھے. ان کو وہی کہا تھا کہ سٹاپ کیا. سندھی میں بھی بول رہے تھے, اردو میں بھی بول رہے تھے اور انگریزی میں بھی بول رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہو, یو آر ناٹ پراپرلی ڈریسڈ, صحیح لباس نہیں پہنا ہوا تم لوگوں نے, اور تم لوگوں کے قدم جو ہے وہ ترتیب میں نہیں ہے. دس از ناٹ لیوا. کہتے ہیں کہ یہ لیوا نہیں ہے جو تم لوگ کر رہی ہو. اب آپ لوگوں کو شاید آپ لوگوں میں سے پتا ہوگا کہ لیوا کیا ہے. لیوا لیاری والوں کا ڈانس ہے. وہ جو مکرانی شیدی ہیں لیاری میں, کراچی میں, وہ جو ڈانس کرتے ہیں وہ لیوا اس ڈانس کا نام ہے. تو وہ لڑکیاں ڈانس یہ لیوا کر رہی تھی لیکن پراپرلی نہیں کر رہی تھی, اس لیے کہ ایمرجنسی میں آئی تھی, ریہرسل وغیرہ نہیں کر پائی تھی. اس کے اوپر پھر روبینہ کا پروگرام تھا, میری بیوی کا. اب کیسے وہ پیچھے اسٹیج کے کھڑی تھی, وہی بتاتی ہے کہ جب ہمیں پتا چلا کہ بھٹو صاحب ناراض ہو گئے ہیں اور ماحول ایسا ہو گیا ہے, تو جب اس کا نام اناؤنس ہوا تو بھٹو صاحب نے کلیپنگ شروع کی. جب کلیپنگ کی تو شہنشاہ ایران نے بھی کلیپنگ کی. اب جب وہ اسٹیج پر آئیں, کرٹین ہٹا تو اگین ہی اسٹارٹیڈ کلیپنگ. اور اچھا, اس پروگرام میں ملکہ ترنم نور جہاں بھی آئی ہوئی تھی یہاں لاہور سے سیسنا جہاز میں, وہ بھی وہاں پہنچی تھی. وہ لیٹ آئی تھی, بعد میں آئی تھی. وہاں جب فضا اور ماحول ایسا ہو گیا تو وہ بہترین ماحول کیسے ہوا کہ روبینہ نے جو دھمال گائی. کیونکہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1956 یہ تاریخ ہے کہ جب ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی انسٹالیشن ہوئی تھی, حیدرآباد میں جب ریڈیو اسٹیشن کھلی تھی تو روبینہ نے یہ دھمال گا کر اس کا افتتاح کیا تھا جب پیر علی محمد راشدی صاحب منسٹر آف انفارمیشن اور اطلاعات تھے. یہ ایک تاریخ ہے. تو وہاں روبینہ نے دھمال گائی, لال میری پت رکھیو بھلا, ان پشن فارسی میں ترجمہ کر کے اس کو گائی. تو شہنشاہ ایران فارسی اسپیکنگ تھے, وہ کھڑے ہو گئے, وہ خود کلیپ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اس دھمال پر, کیونکہ پرشن میں اس کو یہی الفاظ, یہی دعائیہ, لیکن فارسی میں. تو یہ بھی ایک تاریخ ہے. اور دھمال جو ہے ہم تو قلندر پہ جب جاتے ہیں, اور سیون تو ایسا شہر ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جتنے فنکار ہیں, خاص طور پر یہ ریشمہ بھی وہیں سے ہوئی ہے. جب عرس شریف تھا تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ حویلیوں میں وہاں کافی کہتے ہیں, جو سیدوں کی جو حویلیاں ہیں نا, کافی کہتے ہیں.
تو ایون یہ ایک درگاہ ایسی ہے کہ جہاں ہر فرقے کا وہاں سر بسجود ہوتا ہے، اور ہر مذہب کا، ہندو بھی اور ہر زبان بولنے والے، پٹھانوں کی ایک بڑی زبردست حویلی ہے وہاں، اس کا نام تھا نادر شاہ۔